عزیزان محترم، پروردگار عالم کا رزق ہم سب لیتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جسے پروردگار عالم کا رزق نہ ملتا ہو نہ پہنچتا ہو. ہر مخلوق کو رزق الہی پہنچتا ہے، لیکن یہ رزق سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اس رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک رزق ہے مادی رزق اور ایک رزق ہے معنوی رزق. مادی رزق سب کو ملتا ہے. مادی رزق کے لیے کوئی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہو، وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہو، نہیں. دنیا کے اندر جو بھی مخلوق خدا ہے اس کو وہ رزق پروردگار عالم کی طرف سے ملتا ہے. لیکن ایک رزق ہے رزق معنوی، جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. اس قلب کے اندر پروردگار عالم بہت سی چیزیں عطا کرتا ہے، لیکن یہ ہر کسی کو نہیں ہوتی، مخصوص لوگوں کو ہوتی ہے. یہ جو معنوی رزق ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں. جس طرح مادی رزق جو ہے وہ مختلف چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، ساری کی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی. سب کو ایک جیسا رزق نہیں ملتا، مختلف لوگوں کو مختلف طرح کے رزق ملتے ہیں. اسی طرح سے جو رزق معنوی ہے یہ بھی مختلف ہوتا ہے. جس طرح مادی رزق حلال و حرام کے اندر تقسیم ہوتا ہے، رزق ہے لیکن ایک انسان اسی رزق کو حلال طریقے سے کماتا ہے اور ایک انسان اسی رزق کو حلال طریقے سے حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے رزق معنوی بھی جو ہے وہ رزق کبھی نورانی ہوتا ہے، کبھی ظلمانی ہوتا ہے. دو طرح کے رزق ہیں معنوی بھی. ان معنوی رزق کے اندر جو ایک اہم ترین رزق ہے وہ ہے محبت. ہر دل کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کا رزق ہے. بس معنوی رزق کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتا ہے، من سرہ ان یکون علی مواعد النور یوم القیامہ، جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت میں نورانی دسترخوان کے اوپر بیٹھے، یقیناً اس جگہ پر آپ دنیا کی نعمتوں کا تصور نہ کریں. دنیا کے رزق کو وہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا. وہاں کے اپنے مخصوص پروردگار عالم کی جانب سے آپ کو رزق ملے گا. روایت کہتی ہے جو شخص نور کے دسترخوان پر، مواعد النور، نور کے دسترخوان پر قیامت کے دن بیٹھنا چاہتا ہے، فَلْيَكُنْ مِنْ زُوَّارِ الحسین علیہ السلام، اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، زائر سید الشہداء ہو جائے. بس زائر سید الشہداء کو پروردگار عالم نور کے دسترخوان پر بٹھائے گا قیامت میں. ایک نور کا دسترخوان ہے، اس سے جو رزق ملتا ہے وہ کیا ہوگا؟ نورانی رزق ہوگا. یہ جو محبت اہل بیت علیہم السلام ہے عزیزان محترم، یہ پروردگار عالم کی جانب سے آپ کے لیے ایک مخصوص رزق ہے. صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے، ایک بہت ہی عظیم نعمت یا بہت ہی عظیم رزق جو پروردگار عالم کی جانب سے آپ کو عطا ہوا ہے، جو اس وقت اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے. وہ رزق محبت اہل بیت ہے. لہٰذا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رزق کے بارے میں کہ جس رزق کو پروردگار نے کہا مودت اہل بیت، مودت اہل بیت تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. رسول خدا فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمہ. دیکھیں لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی نے، رزق، جس کو پروردگار عالم رزق کے طور پر محبت اہل بیت عطا کرے. حب الائمہ من اہل بیتی، میرے اہل بیت علیہم السلام کے اندر جو ائمہ معصومین آئے ہیں ان کی محبت جس کو پروردگار عالم رزق کے طور پر عطا کرے، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. جس کے پاس محبت اہل بیت ہے اس کے پاس اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بہترین خیر ہے. یعنی اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں.
اور پھر اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، اس کے بارے میں کہ جس کے دل کے اندر ہمارے اہل بیت ہی کی محبت ہے، ہمارے ائمہ میرے جانشینوں کی محبت ہے، اس کے بارے میں یہ شک مت کرو کہ یہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ جنت میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ اہل بیت کی محبت جو پروردگار واجب کر رہا ہے، اور جس محبت کو پروردگار عالم نے آپ کے دلوں میں ڈالا، یہ پروردگار عالم کا بہترین رزق ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو بہترین خیر تھی پروردگار عالم نے آپ کو دے دی، لہٰذا اس رزق کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس رزق کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا تو وہ چیز اس سے چھن جاتی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا کہ ہمارے دل کے اندر اہل بیت کی محبت عطا کی، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رزق کی کہ جو محبت اہل بیت علیہم السلام کی صورت میں ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ تو عزیزان محترم، پروردگار نے اس مودت کو واجب کیا اور اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اس محبت کو ہمارے دلوں کے اندر اتارا۔ گفتگو ہو رہی تھی امام سید، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ائمہ معصومین کی زندگی، حالات زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو جو ایک سخت ترین دور گزرا ہے وہ چوتھے امام کا زمانہ ہے۔ حالات کے اعتبار سے جتنی سختیاں چوتھے امام کے زمانے میں تھیں، اتنی شاید دوسرے ائمہ معصومین کے زمانے میں نہیں تھی۔ بہت سخت زمانہ تھا، اور چوتھے امام نے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے واقعات، کتنے بڑے بڑے امتحانات راہ خدا کے اندر دیے۔